السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں دوریاں، نفرتیں، کدورتیں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض اور حقارت، یہ کثرت سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ سگے بھائی بھی آپس میں اس طرح نہیں رہتے کہ جس طرح اسلام نے ہمیں رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ دلوں میں جھگڑے، نفرتیں، کدورتیں، ایک دوسرے سے دوریاں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ غصہ ہے کہ جس کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اپنے سگے بھائیوں سے بھی وہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمیں دوسرے لوگوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ غصہ جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس نے ہمارے دلوں سے محبت کو ختم کر دیا، پیار کو ختم کر دیا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ختم کر دیا، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ختم کر دیا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس غصے کو قابو کرنا چاہیے۔ یہ غصہ اگر میرے پیارے بھائیوں زور پکڑ جائے تو معاشرے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، میرے پیارے بھائیوں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ لے، کسی کو گرا لے، کسی کو ہرا دے، بلکہ فرمایا بہادر وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی آندھی ہے کہ جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے، انسان کے دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کو غصے کی حالت میں کوئی خیر نہیں سوجتی، بلکہ غصے کی حالت میں میرے پیارے بھائیوں وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے سرزد کرتا ہے کہ جس سے معاشرے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ معاف کر دینا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، کتنا ظلم کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مارا پیٹا، لیکن یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، معاف کر دیا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ فرمایا میرے بھائیوں تمہاری تمام ظلم زیادتیاں میں آج معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، میں نے تمہاری سب غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ معاف کرنا یہ عظمت کی بات ہے، نظر انداز کرنا عظمت کی بات ہے، درگزر کرنا عظمت کی بات ہے۔ آج دیکھیے رشتہ داریوں کی وہ چاہت ختم ہو گئی، آج دیکھیے محبتیں میرے بھائیوں نظر نہیں آ رہی، اظہار ہمدردی کا جذبہ نظر نہیں آ رہا، سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری حالت کو اللہ بہتر فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال قبولیت کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں فرمایا ان دو بندوں کے اعمال کو پیش نہیں کیا جاتا قبولیت کے لیے کہ جو آپس میں ناراض ہوں، ناراضگی کو ناپسند کیا گیا ہے، صلح کو پسند کیا گیا ہے، میرے بھائیوں دوریوں کو ناپسند کیا گیا ہے، محبت پیار کو پسند کیا گیا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کے سر سے ایک بالشت بھی وہ اوپر نہیں چڑھتی۔ فرمایا پہلا وہ شخص، وہ حکمران کہ جس سے اس کی عوام ناراض ہو، اور دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور تیسرا فرمایا وہ بھائی جو آپس میں ناراض ہو۔ ان 3 لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کی عبادت جو ہے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے،
اپنی ہمت کو بلند کرنا چاہیے، برداشت، درگزر، معافی، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان سن لیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، حق پر بھی ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں اسے اللہ کی جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے اس بندے کی کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی سے درگزر کر دیتا ہے، کسی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اس کے قصور کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ نے دیکھے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔